فرض روزہ کون سے ہیں؟ دو ہیں، رمضان کا روزہ اور قضائے رمضان۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، رمضان کے روزے چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ حائضہ خاتون کو بھی قضا کرنی ہوتی ہے، نمازیں ان پر معاف ہیں لیکن روزے تو اس نے قضا کرنے ہیں، تو یہ قضا فرض ہے۔ واجب روزہ منت کا روزہ ہوتا ہے، آپ کہیں اللہ کی رضا کے لیے میں 3 روزے رکھوں گا، یا میرا بیٹا پاس ہو گیا تو اللہ تیری رضا کے لیے 2 روزے رکھوں گا، بیٹا پاس ہو گیا تو 2 روزے اس پر واجب ہو جائیں گے، یہ منت کا روزہ کہلاتا ہے۔ اگر اس نے دن بھی اسپیسیفک کر لیا، یا اللہ اگر میرا بیٹا پاس ہو گیا تو اگلے مہینے 13 اور 14 کا روزہ رکھوں گا، تو یہ نظر معین ہے، اسی دن کے روزے رکھنے پڑیں گے، اگر نہیں رکھے تو پھر ان کی قضا کرنی پڑے گی، وہ قضا بھی واجب ہوتی ہے۔ تیسرے، جتنے بھی مستحب روزے آئیں، نفل روزے آئیں، ہر مہینے اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 کا روزہ نفل روزہ ہے، رکھنا چاہیے۔ 9، 10 محرم یا 10، 11 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، مستحب ہے۔ 27 رجب کا روزہ مستحب ہے۔ 15 شعبان کا روزہ مستحب ہے۔ ہر پیر کا روزہ مستحب ہے۔ ہر جمعرات کا روزہ مستحب ہے۔ مکروہ تحریمی 5 روزے، پورے سال کے اندر 5 روزے ہیں جو شریعت نے ناجائز کر دیے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ عید الفطر کا پہلا روزہ، عید الفطر والے دن پہلے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، دوسرے دن سے آپ شوال کے 6 روزے جو نفل روزے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، ایک ساتھ رکھنا چاہیں ایک ساتھ رکھ لیں، پورے شوال کے مہینے میں الگ الگ کر کے 6 روزے پورے کر لیں تو بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو ایک روزہ یہاں کا ہو گیا، اور باقی 4 روزے ہیں عید الاضحیٰ کے، 10، 11، 12 اور 13۔ 10 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک کے روزے، 4 روزے مکروہ تحریمی ہیں، نہیں رکھے جا سکتے۔ تو 365 دنوں میں سے، یا اسلامی دن جو بھی بنتے ہیں، 355 بنتے ہیں، 356 بنتے ہیں، جو بھی بنتے ہیں، ان میں یہ 5 دنوں کا روزہ حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں رکھا جا سکتا۔ باقی پورے سال کے روزے آپ رکھ سکتے ہیں، ان میں یہ فرض ہے منت کے واجب میں، باقی سارے نفلی روزے ہیں، آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اب جو بعضوں کا 27 رجب کے روزے کو ناجائز کہتا ہے، 15 شعبان کے روزے کو ناجائز اور بدعت کہتا ہے، اب یہ دیکھیں اللہ کے حلال کو حرام کرنے والے فتوے ہیں یہ۔ جب اللہ کے نبی نے صرف 5 روزے حرام کیے ہیں، دنیا کا کوئی مفتی اس کے علاوہ روزے حرام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کر رہا ہے تو وہ تو نئی شریعت گھڑ رہا ہے نا، وہ تو اللہ کے حلال کو کیا کر رہا ہے؟ حرام کہہ رہا ہے۔ 27 کو رجب کو نہیں رکھ سکتے، باقی تم 28 دنوں میں رکھو روزے، تو 27 کے حرام ہونے پہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس تو ایک ضعیف حدیث ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں یہ حدیث لکھی، شعب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے کہ 27 رجب والے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے، اس کی فضیلت ہے۔ شعبان کے مہینے میں تاجدار کائنات کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو 15 شعبان بھی شعبان میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو فورس کیا جاتا ہے کہ پہلے 14 دنوں کے رکھ لو، 15 شعبان کے بعد کے 14 دنوں کے رکھ لو، 15 کا تم نے نہیں رکھنا۔ بھائی 15 کا نہ رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم اللہ کے نفل روزے کو حرام کر رہے ہو، یہ شریعت کے اندر جھوٹ باندھنا ہے، یہ اللہ اور رسول پر جھوٹ باندھنا ہے، یہ جائز نہیں۔